قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم ترکت فیکم امرین لن تدلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت نبیہ رواہ امام مالک۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے تم میں دو چیزیں چھوڑ دی ہیں، تم ہرگز گمراہ نہیں ہوگے جب تک ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے، اللہ کی کتاب اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ۔ یا حامل القرآن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الدرس الخامس والعشرون، الفعل المضارع۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین۔ الطریقۃ العصریہ کا 25واں سبق آج ہم شروع کر رہے ہیں، اور یہ 25واں سبق بھی 23ویں سبق کی طرح فعل مضارع پر مشتمل ہے، یعنی اس سبق کا بھی جو عنوان ہے، جو ہیڈنگ ہے اس سبق کی، وہ ہے فعل مضارع۔ لیکن فرق کیا ہے؟ وہ جو 23واں سبق تھا وہ فعل مضارع المذکر المفرد، یعنی اس میں واحد مذکر کے صیغے جو ہیں وہ ڈسکس کیے گئے تھے۔ ہم نے تو پوری گردان فعل مضارع کی کر لی تھی، آپ کو یاد ہوگا، لیکن اس میں جو جملے بنے تھے وہ زیادہ تر واحد مذکر کے جملے تھے۔ مثلا میں آپ کے سامنے ایگزامپلز رکھتا ہوں کچھ پچھلے سبق کے حوالے سے۔ اس میں تھا جی 3 جملے پڑھ دیتا ہوں تاکہ بات بالکل کلیئر ہو جائے گی۔ ھذا کتاب انا آخذ الکتاب، آخذ یہ واحد متکلم کا صیغہ ہے تو واحد مذکر ہے۔ انت تاخذ الکتاب، تاخذ حاضر کا صیغہ ہے اور واحد مذکر ہے۔ اسی طرح خالد یقرأ الکتاب تھا جملہ، اور یقرأ جو ہے یہ غائب کا صیغہ ہے اور واحد مذکر ہے، ٹھیک ہے۔ تو سبق نمبر 23 میں واحد مذکر کے صیغے ڈسکس ہوئے تھے جملوں میں، وہ واحد مذکر غائب کا بھی تھا، واحد مذکر حاضر کا بھی تھا، اور واحد مذکر متکلم کا بھی تھا۔ اس سبق میں جو کہ 25واں سبق ہے، اس میں الفعل المضارع کے آگے لکھا ہوا ہے المؤنث المفرد، یعنی یہاں پر واحد مؤنث کے صیغے جو ہیں اس سبق میں ڈسکس ہوں گے۔ نوٹ کر لیں کہ فعل مضارع کی جو گردان ہے، فتح یفتح سے اگر ہم فعل مضارع کی گردان کرتے ہیں تو میں صیغے آپ کے سامنے ذرا بولتا ہوں فعل مضارع کے، خصوصی توجہ چاہیے آپ کی۔ یفتح، یفتحانی، یفتحون، غائب مذکر کے صیغے، یفتح، یفتحانی، یفتحون، ٹھیک۔ تفتح، تفتحانی، یفتحن، غائب مؤنث کے صیغے، ٹھیک ہو گیا۔ پھر تفتح، تفتحانی، تفتحون، حاضر مذکر کے صیغے، تفتحینا، تفتحانی، تفتحنا، حاضر مؤنث کے صیغے، اور متکلم کے صیغے جو تھے وہ مذکر مؤنث دونوں کے لیے ایک ہی تھے، افتح اور نفتح۔ تو انہی صیغوں کے حوالے سے ذرا فوکس کریں اپنے سبق کو۔ وہاں پر کون کون سے صیغے تھے جی؟ افتح، ٹھیک ہے، واحد متکلم مذکر افتح، پھر اس کے بعد یفتح، واحد مذکر غائب، اور تفتح، واحد مذکر حاضر۔ اب بالکل ان کے جو اگینسٹ مؤنث کے صیغے ہیں، یعنی پھر میں لا رہا ہوں، دیکھیں، افتح، یفتح، تفتح، لے لو گے نا، افتح، یفتح، تفتح۔ اب مؤنث کے صیغے ہوں گے، وہ کیا ہوں گے؟ افتح، سیم، افتح، تفتح، وہ یفتح تھا، یہ تفتح ہو گیا، اور یہ تھا تفتح، یہ تفتح تھا، اب اس کا ہوگا جی تفتحینا۔ تو اب جو صیغے آپ کو ملیں گے وہ افتح، تفتح، تفتحینا، یہ صیغے ملیں گے۔ کلیئر ہو گیا؟ اسی پہ فوکس کریں، جملے آپ کے سامنے آتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ میں جملے بولتا ہوں جی، وہی جملے ہیں تقریباً۔ ھذا کتاب،
یہ ایک کتاب ہے انا آخذ الکتاب. اب یہاں پر چونکہ مؤنث کی بات ہو رہی ہے تو ترجمہ مؤنث میں کریں گے, ٹھیک ہے. یہ کتاب ہے انا آخذ الکتابہ, میں کتاب پکڑ رہی ہوں, میں کتاب لے رہی ہوں یا میں کتاب پکڑتی ہوں. انا افتح الکتابہ, میں کتاب کھولتی ہوں یا کھول رہی ہوں. انا اقرأ الکتابہ, میں کتاب پڑھ رہی ہوں یا پڑھتی ہوں. ٹھیک ہو گیا. یعنی یہ سیکھے سیم رہیں گے اگر مذکر کے بھی ہوں تو, یعنی مذکر اور مؤنث کے لیے سیگے یہ سیم ہوں گے, کیونکہ جو میں نے بتایا نا افتح جو ہے وہ مذکر مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوگا. کلیئر ہو گیا نا. تو اس لیے کوئی اس میں فرق نہیں ہوگا. لیکن جب آپ غائب کی بات کریں گے تو غائب میں کیا ہوگا, وہاں پر یفتح ہے اور یہاں پر تفتح ہے. تو یفتح تفتح وہی علامت مضارع چینج ہو رہی ہے, صرف نوٹ کیجئے وہاں پر یا علامت مضارع اور یہاں پر تا علامت مضارع. پھر حاضر میں تفتح ہے مذکر کے لیے اور تفتحینا, علامت مضارع سیم ہے, علامت مضارع سیم ہے لیکن ساؤنڈ مختلف ہے. بات سمجھ میں آ گئی نا. تو یہ تھوڑا سا ذرا آپ غور کریں گے تو انشاءاللہ آپ ڈائریکٹ سیکھے بھی پہنچ جائیں گے. افتح دونوں کے لیے سیم, یہ یفتح یا تفتح, یہ تفتح یہ تفتحینا. کوئی اور فعل کی گردان لیتے ہیں, نصر ینصرو, انصرو دونوں کے لیے انصرو, ینصرو تنصرو تنصرو تنصرینا. جلس یجلسو اجلسو, مذکر مؤنث دونوں کہیں گے اجلسو. یجلسو تجلسو تجلسو تجلسینا. اغلق یغلقو بند کرنا, اغلقو اغلقو یغلقو تغلقو تغلقو تغلقینا. تو واحد مؤنث حاضر کی جو ساؤنڈ ہوگی وہ اینا ساؤنڈ ہوگی, بس یہ یاد رکھ لیں. کلیئر ہوگی بات. لیں جی اب یہ سبق جو ہے کیا ہے یہ جی, ہاں استاذن کی مؤنث استاذتن, استاذتن اور تلمیذ کی مؤنث تلمیذتن. ماذا افعلوا, استاذہ یعنی مؤنث ٹیچر جو ہے وہ سوال کرتی ہے ماذا افعلوا, میں کیا کر رہی ہوں, ماذا افعلوا میں کیا کر رہی ہوں. تو تلمیذہ جواب دیتی ہے جی انتی تاخذین الکتابہ, انتی تاخذین, وہ اینا ساؤنڈ آ گئی نا, انتی تاخذین الکتابہ, آپ کتاب پکڑ رہی ہیں, آپ کتاب پکڑے ہوئے ہیں, آپ کتاب لے رہی ہیں. پھر وہ سوال کرتی ہے جی کہ ماذا افعلوا میں کیا کر رہی ہوں. تو تلمیذہ جواب دیتی ہے انتی تفتحین الکتابہ, انتی تفتحین الکتابہ, آپ کتاب کھول رہی ہیں. پھر ٹیچر سوال کرتی ہے ماذا افعلوا میں کیا کر رہی ہوں. تو شاگردہ جواب دیتی ہے انتی تقرئین الکتابہ, انتی تقرئین الکتابہ, آپ کتاب پڑھ رہی ہیں. فاطمہ تو تاخذ الکتابہ, فاطمہ تو تھرڈ پرسن, فاطمہ تو تاخذ الکتابہ, فاطمہ کتاب پکڑ رہی ہے یا پکڑتی ہے. ہیا تفتح ہیا تفتح الکتابہ, وہ کتاب کھولتی ہے یا کھول رہی ہے. ہیا تقرأ الکتابہ, وہ کتاب پڑھ رہی ہے یا پڑھتی ہے. من تاخذ الکتابہ, اب آپ سے اگر سوال کیا جائے جی من تاخذ الکتابہ, کون کتاب پکڑ رہی ہے, تو آپ کیا جواب دیں گے, من کی جگہ بس نام لگا دیں فاطمہ تو, اور باقی جملہ وہی کاپی, وہی ہے پیٹرن جو ہمیں بچپن میں سکھایا جاتا ہے نا انگریزی پڑھتے ہوئے, کہ جتنے بھی ہو والے سوال ہوتے ہیں, ہو از ناکنگ ایٹ دا ڈور جیسے سوال آیا تو بس ہو کی جگہ پہ نام لکھیں, باقی وہی جملہ جو ہے کاپی کر دیں. تو سیم فارمولہ یہاں پر اپلائی کریں آپ. من تاخذ الکتابہ فاطمہ تو تاخذ الکتابہ, من تفتح الکتابہ فاطمہ تو تفتح الکتابہ, من تقرأ الکتابہ فاطمہ تو تقرأ الکتابہ. کلیئر ہوگی جی بات. سعیدہ تو تفتح البابہ, سعیدہ تو تفتح البابہ, سعیدہ دروازہ کھولتی ہے یا کھول رہی ہے. نعیمہ تو تاخذ القلم, نعیمہ قلم پکڑتی ہے یا پکڑ رہی ہے. جمیلہ تو تقرأ الرسالۃ, جمیلہ خط پڑھتی ہے یا پڑھ رہی ہے. لیجیے اب سوال آپ سے میں کرتا ہوں, من تفتح البابہ, من تفتح البابہ, کون دروازہ کھولتی ہے
تو سعیدہ تو تفتح البابا من کی جگہ نام لگ گیا. من تاخذ القلم, قلم کون پکڑتی ہے؟ نعیمہ تو تاخذ القلم. من تقرأ رسالتا, رسالہ خط کون پڑھ رہی ہے؟ فاطمہ تو تقرأ رسالتا. اچھا اب یہاں پر ایک چیز نوٹ کریں گے آپ کہ تفتح یہ کھولنا جو ہے یہ کس کس چیز کو کھولنے کے حوالے سے آ رہا ہے. ایک تو آ رہا ہے جی کتاب کو کھولنے کے لیے, یعنی آپ کہتے ہیں جی اوپن دا بک, کتاب کھول لیں. پھر اوپن دا ڈور بھی آ رہا ہے, ٹھیک ہے, تو کتاب بھی کھولی جا رہی ہے اسی ورب سے اور دروازہ بھی کھولا جا رہا ہے. اب مزید ہم دیکھیں گے کہ اسے اور کیا کیا کھلے گا اس فعل سے. اس کے بعد کچھ فعل امر ہیں جی. خذ, ہم نے کل ایک فعل امر پڑھا تھا نا, خذ کا جو مؤنث فعل امر ہوگا وہ ہوگا خذی. خذی, خذی الکتاب یا فاطمہ تو, اے فاطمہ کتاب پکڑ لو. وہاں تھا خذ الکتاب یا خالدو, اے خالد کتاب پکڑو. پھر ہم نے کہا تھا خذ الکتاب, ملا کر خذ الکتاب. تو یہاں ہے خذی الکتاب. اب یہاں پر یا پر کچھ نہیں آئے گا, اسے بھی آپ خذ الکتاب یا فاطمہ تو آپ کہیں گے دونوں کی پروننسیشن تو سیم ہے. دیکھیں میں کہہ رہا ہوں خذ الکتاب یا خالد, خذ الکتاب یا خالد, اور فاطمہ کو کہہ رہا ہوں کہ خذ الکتاب یا فاطمہ. تو جو فاطمہ سے خطاب اس میں یا بھی ہے, بولنے میں نہیں آ رہی لیکن لکھنے میں آپ لکھیں گے اسے. بات سمجھ میں آ گئی نا. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو بعض اوقات آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے اسٹوڈنٹ کے ذہن میں کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا جی یہ خطاب مذکر سے مؤنث سے. جب آپ یا خالد اور یا فاطمہ کہہ رہے ہیں تو پتہ چل رہا ہے کس سے خطاب ہے. اگر سے آپ کو لفظ سننے میں ایک جیسا ہی لگ رہا ہے دونوں جگہ پر, لیکن لکھنے میں ڈیفینیٹلی وہ دونوں جگہ پر فرق ہے. ایک ہے خذ اور ایک ہے خذی. اسی طرح آخذ الکتابہ, آگے اس کا اس کہہ لیں کہ اس کی طرف رسپانس آیا کہ میں کتاب پکڑتی ہوں. افتح الکتابہ, افتح الکتاب, وہ بھی کیا تھا افتح. اب وہ اسے بھی جب پڑھ رہے تھے مذکر سے یہ کہتا ہے افتح الکتابہ, کتاب کھول, لیکن یہ ہے افتحی الکتابہ, لیکن ملا کر جب پڑھ رہے ہیں تو آپ افتح الکتابہ ہی پڑھ رہے ہیں. تو کتاب کھول. اب چونکہ فاطمہ سے ہی گفتگو ہو رہی ہے تو صیغے سارے مؤنث کے ہوں گے. افتح الکتابہ, تو فاطمہ کہتی ہے افتح الکتابہ, میں کتاب کھولتی ہوں. اقرأ الکتابہ, اقرأی, اقرأی الکتابہ, کتاب پڑھ, تو کہتی ہے اقرأ الکتابہ, میں کتاب پڑھتی ہوں. افتح البابہ یا سعیدہ تو, اے سعیدہ دروازہ کھول. افتح البابہ, کہتی ہے جی میں دروازہ کھولتی ہوں. حمیدہ تو تفتح الشباکہ, کھڑکی بھی کھل رہی ہے اب اسی ورب کے ساتھ. تو حمیدہ تو تفتح الشباکہ, حمیدہ کھڑکی کھولتی ہے یا کھول رہی ہے. وَتُغْلِقُ الْبَابَ, اور دروازہ بند کر رہی ہے. وَتَقْرَأُ الْكِتَابَ, اور کتاب پڑھ رہی ہے. لیکن یہ تھا سبق. اب آ جائیں مشق کی طرف, تمرین کی طرف. عربی میں ترجمہ کریں جی عمران صاحب. میں جاتی ہوں, اذهب, ماشاءاللہ, یہ چاہے مذکر کہے چاہے مؤنث کہے, اذهب ہی کہے گا یا کہے گی کہ اذهب میں جاتا ہوں یا اذهب میں جاتی ہوں. ذهب یذهب, ماشاءاللہ جی. میں کہتی ہوں شاہ صاحب. اقول, میں کہتی ہوں. اچھا انا اقول, انا اذهب, جملہ اسمیہ میں ٹرانسلیٹ کرنا ہے نا ہم نے, کیوں فیصل؟ جملہ اسمیہ میں ٹرانسلیٹ کرنا ہے نا. تو میں جاتی ہوں انا اذهب, میں کہتی ہوں انا اقول, انا اقول, میں کاپی کھولتی ہوں جی. انا افتح الکراسۃ, انا افتح الکراسۃ, میں کاپی کھولتی ہوں یا کھول رہی ہوں. جی جناب, تم کتاب پڑھتی ہو. انتی, ماشاءاللہ, انتی, یہ جو یہ ہے اس کے اگینسٹ اینا ساؤنڈ والا, اینا ساؤنڈ. انتی تقرأین الکتاب, انتی تقرأین الکتاب. جی فاطمہ جاتی ہے. ذیشان, فاطمہ جاتی ہے. فاطمہ تو تذهب.
یہ چار سیغے ذرا جو بھی فعل آئے نا اس کے چار سیغے سامنے رکھ لیا کریں. اب ذہب یذہب ہے نا, تو اذہب یذہب تذہب تذہب تذہبینا, ٹھیک ہے, اذہب یذہب تذہب تذہب اور تذہبینا, یعنی یہ آپ کے غائب کے, یہ حاضر کے اور یہ متکلم کے. رائٹ سائڈ آپ کی مذکر کی, لیفٹ سائڈ مؤنث کی. اذہب دونوں کے لیے, اذہب یذہب تذہب غائب مذکر مؤنث, تذہب تذہبینا. کلیئر ہو گیا جی. فاطمہ جاتی ہے, دوبارہ بولیں ذرا, فاطمہ تو تذہب, فاطمہ تو تذہب, ماشاءاللہ. زینب آتی ہے محسن, زینب, اس میں اتا یاتی, اتا یاتی آنا یا جا یجیو آنا, اتا یاتی آنا. اب آتی آتی یاتی تاتی تاتی تاتینا جی. زینب تاتی, زینب تاتی, ماشاءاللہ جی. عثمان صاحب فعل امر آ گیا. سیدہ تم جاؤ, یا سیدہ تو اذہبی, اذہب تھا نا جو فعل امر مذکر کا بنا تھا نا, اس کے ساتھ یا لگا دینی ہے بس. اذہبی, اذہبی. اب دیکھیں جی اگلا جملہ ہے احتشام صاحب, نعیمہ پنکھا کھولو. پنکھا کھولو کیا مطلب ہے؟ ہاں جی, یہاں پر آن کرنا پنکھا مراد ہے. یا نعیمہ تو, ماشاءاللہ, افتحی المرواحۃ, مفعول ہے, مفعول, مفعول حالت نصب میں ہے گا. افتح المرواحۃ, پنکھا کھولو اور بیٹھ جاؤ. و اجلسی, اور ملا کر پڑھیں گے وجلسی, کیونکہ فعل امر کا حمزہ حمزۃ الوصل ہے. وجلسی, جلسہ یجلسو, ٹھیک ہے. اجلس مذکر سے کہا جائے گا اور اجلسی مؤنث سے کہا جائے گا جی. اور بھی کچھ کرنا ہے, اور کتاب پڑھو جی. وقرئی الکتابہ, وقرئی الکتابہ, اور کتاب پڑھو. ماشاءاللہ جی, ماشاءاللہ جی. آصف صاحب اردو میں ترجمہ کرنا ہے, بہت آسان ہے, اور جو اردو میں ترجمہ کرنے والے جملے ہوں گے ان کی ترکیب بھی ساتھ ساتھ کرنی ہے آپ نے. فاطمہ تذہب الی المدرسۃ, فاطمہ مدرسہ اسکول جاتی ہے یا جا رہی ہے. ترکیب کریں جی, ماشاءاللہ, ماشاءاللہ. فاطمہ مبتدا ہو گیا, ایکسیلنٹ جی. تذہب الی المدرسۃ اس کی خبر ہوگی. اب تذہب الی المدرسۃ جو ہے خبر, اس کو کھول دیں. اب یہ بھی کھولنا ہی ہے. تذہب کیا جی؟ فعل, اس کے ساتھ فاعل بولنا ہے یا نہیں بولنا؟ فاعل اس کے اندر ہی ہے, ٹھیک ہو گیا جی, فاعل اس کے اندر ہی ہے. دیکھیں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر صیغہ نمبر 1 اور 4 کے علاوہ کوئی صیغہ ہو, صیغہ نمبر 1 اور 4 کے علاوہ کوئی صیغہ ہو تو فاعل آپ نے ساتھ ہی بول دینا ہے, ساتھ ہی بول دینا ہے, ٹھیک ہے. اب یہاں پر صیغہ نمبر 4 ہے, صیغہ نمبر 4 ہے, تو آپ فاعل ساتھ بولیں گے یا نہیں بولیں گے؟ یہاں پر آپ کو ذرا دھیان کرنا پڑے گا. آپ کب فاعل ساتھ بولیں گے, نوٹ کر لیں, فاعل کب ساتھ بولیں گے؟ جب آپ کو آگے کوئی رفع میں اسم نظر نہیں آئے گا, پھر آپ فاعل ساتھ بولیں گے. اگر نظر آ رہا ہوگا تو فاعل کو ساتھ نہیں بولیں گے. اب آگے دیکھیں, تذہب کے بعد الی المدرسۃ میں کوئی رفع والا اسم ہے نہیں ہے تو فاعل ساتھ ہی بول دیں. یعنی صیغہ نمبر 1 اور 4 کے علاوہ کوئی بھی صیغہ آ رہا ہے نا تو فاعل آپ نے بغیر کسی ٹینشن کے ساتھ بول دینا ہے, فعل پلس فاعل, فعل پلس فاعل. لیکن یہ جو صیغہ نمبر 1 اور 4 ہیں, اس میں آپ نے سوچنا ہے کہ میں نے فاعل بولنا ہے یا نہیں بولنا. وہ سوچنا جو ہے وہ کس سینس میں سوچنا ہے کہ آپ نے دیکھنا ہے آگے کوئی رفع میں اسم آ رہا ہے, اگر رفع میں آ رہا ہے تو وہ اس کا فاعل ہوگا, اگر نہیں آ رہا تو اس کا فاعل پھر ساتھ بول دیں. تو تذہب جی فعل با فاعل, یعنی اب آپ کو چل گیا چونکہ جملہ اسمی ہے تو اب آپ فعل کے ساتھ فاعل بول ہی دیں بے فکر ہو کے جی. تذہب فعل با فاعل, اور فاعل اس میں کون ہے جی؟ کون سی ضمیر ہے؟ ہیا کی ضمیر ہے, ہیا کی ضمیر ہے.
فائل کبھی پہلے نہیں آ سکتا فعل سے, یہ رول ہے, رول ہے, رول سن لیں, کبھی بھی فائل جو ہے فعل سے پہلے نہیں آئے گا, فائل ہمیشہ فعل کے بعد آئے گا, ٹھیک ہے. اب یہاں پر جو آپ کو فاطمہ نظر آ رہا ہے, ایکچولی آپ کہہ رہے ہیں یہ تو فائل ہے, لیکن یہ مبتدا ہے, یہ مبتدا کہلائے, گرامیٹیکلی مبتدا کہلائے گا, ٹھیک. یعنی اگر اس فاطمہ کو یہاں سے نکالے نا تو تذهب فاطمۃ الی المدرسۃ, یہ ہونا تھا جملہ, تذهب فاطمۃ الی المدرسۃ, ٹھیک ہو گیا نا. اب وہ فائل فاطمہ ہے, اب آپ کہیں گے فاطمہ کو فائل ہے, لیکن اب آپ نے فاطمہ کو وہاں سے نکالا ہوا ہے اور شروع میں رکھ دیا, تو اب وہ فاطمہ اب فائل نہیں کہلائے گی, بلکہ وہ مبتدا کہلائے گی, اور باقی جملہ جو ہے اس کی خبر کہلائے گا. ڈیفینیٹلی. ترجمے میں کیا فرق ہوگا؟ جملہ فعلیہ میں جو ہے وہ اتنا زور نہیں ہوتا جتنا جملہ اسمیہ میں زور ہوتا ہے, اس لیے کہ دیکھیں اس میں جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ہوتا کیا ہے, جملہ اسمیہ میں جب آپ ایک جملے کو جملہ فعلیہ کے طور پہ جوڑ رہے ہوتے ہیں مبتدا کے ساتھ, تو اس میں ایک ضمیر ہوتی ہے جو اس مبتدا کی طرف لوٹ رہی ہوتی ہے, اس سے وہ ڈبل آپ کہہ لیں کہ زور پیدا ہو جاتا ہے نا. فاطمہ تو تذهب الی المدرسۃ, فاطمہ وہ اسکول جا رہی ہے, یعنی آپ نے فاطمہ کے لیے ایک پروناؤن بھی استعمال کیا تو زور زیادہ لگا آپ کا. میں تو اس بات سے سمجھاتا ہوں کہ اس میں زور زیادہ لگا آپ کا, تو اس لیے زور پیدا ہو گیا, ٹھیک ہو گیا. اور اس میں صرف سمپل یہ تھا تذهب فاطمۃ الی المدرسۃ میں کہ فاطمہ اسکول جا رہی ہے, اس میں اس کا صرف ترجمہ یہ تھا. اب اس کا ترجمہ ہوگا فاطمہ وہ اسکول جا رہی ہے, لیکن چونکہ ہم اردو میں ترجمہ یہی کر دیں گے فاطمہ اسکول جاتی ہے, تو اصل چیز یہی ہے نا کہ جب تک آپ اس زبان کو نہیں سمجھیں گے اس وقت تک یہ مفہوم نہیں حاصل کر سکتے. آپ کہیں گے ترجمہ تو یہ لکھا ہوا ہے جی, اب وہ مجبوری ہے ترجمے کی کہ ترجمہ اس کا یہی ہوگا, لیکن آپ کو پتہ کیسے چلے گا کہ فاطمہ تو تذهب الی المدرسۃ اس میں زور زیادہ ہے, یا تذهب فاطمہ الی المدرسۃ اس میں زور زیادہ ہے. تو جملہ فعلیہ کی نسبت جملہ اسمیہ میں زور زیادہ ہوگا, یہ اچھی طرح بات نوٹ کر لیں جی. تو ہم بات کریں تذهب فعل با فاعل, ہیا اس کا فاعل ہے, اور الی المدرسۃ جار مجرور, اور جار مجرور جو ہے یہ متعلق ہوتے ہیں 8 چیزوں کے, ٹھیک ہے, 8 چیزوں میں سے کسی ایک کے متعلق ہوتے ہیں, اور یہاں یہ فعل کے متعلق ہیں, تذهب فعل کے. تو فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر فاطمہ کے لیے خبر, فاطمہ مبتدا کے لیے خبر. اب فاطمہ مبتدا اپنی خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا. یہ انالیسز ہے پورا اس کا. کیوں فیصل کلیئر؟ اب آپ ایک کریں گے تو انشاءاللہ مزید کلیئر ہو جائے گا جی. زینب تأتی الی البیت, زینب مبتدا, تاتی الی البیت یہ خبر ہو گیا, ماشاءاللہ. اب تاتی الی البیت کو کھول دیں, فعل با فاعل, ماشاءاللہ, تاتی فعل با فاعل, الی البیت جار مجرور, یہ کس کے متعلق ہو گیا؟ متعلق فعل ہو گیا, ماشاءاللہ. اب ہاں پورا کریں, فعل اپنے فاعل, فعل اپنے فاعل اور متعلق مل کر جملہ فعلیہ, جو کہ اس زینب مبتدا کے لیے خبر ہے, ٹھیک ہے. مبتدا اپنی خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جی. فیصلہ ایک اور کریں گے آپ تاکہ آپ کا یہ کانسیپٹ بالکل کلیئر ہو جی. انا اقرأ الکتاب, جی میں کتاب, اب یہ چونکہ مؤنث کا سبق ہے تو میں کتاب پڑھتی ہوں یا پڑھ رہی ہوں جی. انالیسس کریں ذرا اس کا. انا مبتدا, اقرأ الکتاب خبر ہوگی, ٹھیک ہے. اب اقرأ الکتاب کو کھول دیں جی. اقرأ الکتاب, اقرأ کیا ہے؟ فعل پلس فاعل ہو گیا, اور الکتابہ کیا ہے؟ مفعول ہو گیا. اب جوڑیں فعل, فعل اپنے فاعل, فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ, جملہ فعلیہ, ٹھیک ہے. اور یہ جملہ فعلیہ جو ہے یہ خبر ہوا مبتدا انا کی, مبتدا اپنی خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ خبریہ, ٹھیک ہو گیا جی. جی عاتق, انتی تقرئین الخطابہ, انتی تقرئین الخطابہ, جی شاباش. انتی تقرئین الخطابہ, ترجمہ ہم بعد میں کریں گے, پہلے ذرا اس کے اجزاء اس کو کھول دو ذرا. انتی مبتدا, تقرئین الخطابہ خبر ہوگی, ماشاءاللہ. اب تقرئین الخطابہ کو کھولو. تقرئین فعل با فاعل, اب اس میں فاعل کون ہے؟ انتی,
ٹھیک ہے نا, اس کا فاعل انتی ہے, اور الخطابہ جو ہے یہ مفعول ہے. فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر ہوئی انتی مبتدا کے لیے, اور انتی مبتدا اپنی خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. تو کیا ترجمہ ہوا؟ انتی تقرئین الخطابہ کا تم خط پڑھتی ہو یا پڑھ رہی ہو, پڑھو نہیں پڑھ رہی ہو. جی شبیر صاحب, یا زینبو افتح الشباک, اے زینب کھڑکی کھول دے. جی لے جی, یا زینبو افتح الشباک, نو یا زینب مبتدا. لیں جی, یہ جو یا والے جملے ہوتے ہیں ان کی ترکیب کیسے کی جاتی ہے؟ قرآن مجید میں بھی کثرت سے آئے گا, یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم, یا ایھا الذین آمنوا, ٹھیک ہے, آگے ہوگا علیکم انفسکم, یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون, ٹھیک ہو گیا, یا ایھا الناس اعبدوا ربکم. تو یہ ذرا جملے سامنے رکھیں, انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو میں ترکیب آپ کو اس کی بتاؤں گا, اس ترکیب کے بعد آپ قرآن مجید کے ان جملوں کو بڑی آسانی سے انالائز کر سکیں گے. جی انشاءاللہ تعالیٰ. یا زینبو افتح الشباک, پہلی چیز آپ نے نوٹ کرنی ہے جی, جب بھی ایسے یا والے جملے آئیں گے نا قرآن مجید میں بھی, ان کی ترکیب آپ نے کیسے کرنی ہے. یہ یا جو ہے نوٹ کر لیں اچھی طرح کہ یہ قائم مقام ہوتا ہے ادعو فعل کے. یا کس کے قائم مقام ہوتا ہے؟ ادعو فعل کے. ادعو کیا ہے؟ دعا یدعو, دعا یدعو بلانا پکارنا, ٹھیک ہے. ادعو فعل ہو گیا, اور اس صیغہ نمبر 13 ہے تو فاعل ساتھ ہی موجود ہے, ٹھیک ہو گیا. تو یا ہر جگہ جو ہے قائم مقام ادعو فعل کے ہوگا, قائم مقام ادعو فعل کے, اور ادعو فعل جو ہے یہ فعل با فاعل. اس کے بعد جو زینب ہے نا جو کہ منادہ ہے, یعنی اصل میں دیکھیں ہم تو کیا ہے, یا حرف ندا اور زینب منادہ, لیکن یہ حرف ندا اور منادہ کی ترکیب کیا ہوگی وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. یہ نہیں آپ کہیں گے یہ ندا ہو گیا یہ منادہ ہو گیا اور آگے نکل گئے, نو. گرامر والے پھر پورے جملوں میں آتے ہیں, پورے جملوں میں آتے ہیں. وہ کہتے ہیں یا قائم مقام ادعو فعل کے ہے, اور یہ جو منادہ ہے نا, یہ جو منادہ ہے یہ قائم مقام مفعول کے ہے, قائم مقام مفعول کے. تو کیا رزلٹ نکلا؟ جو یا حرف ندا ہوگا وہ قائم مقام ادعو فعل کے یعنی فعل با فاعل, اور جو منادہ ہوگا وہ کیا ہوگا؟ وہ مفعول کے قائم مقام ہوگا. ٹھیک ہوگی بات. اب یہ فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر ندا, یہ کہلائے گا جی یہ ندا ہے, یہ ندا ہے. اور ندا کے بعد جو بات کہی جا رہی ہوگی اسے کہا جائے گا جواب ندا. اسے کیا کہا جائے گا؟ جواب ندا. تو ایک جملہ یہ ہو جائے گا جو کہ ندا بنے گا, اور دوسرا جملہ ہوگا جواب ندا. ٹھیک ہو گیا. اب جواب ندا کیا ہے اس کو دیکھ لیں. جو بات کہی جا رہی ہے افتحی, افتحی کہا جا رہا ہے. افتحی کیا ہے؟ افتحی ہے آپ کا فعل با فاعل, اور الشباک کیا ہے؟ مفعول. اب یہ فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر جواب ندا. اب ندا اور جواب ندا یہ مل کر بن جاتے ہیں جی جملہ ندائیہ. ایکچولی
میں نے آپ کو بتایا تھا کہ قرآن مجید میں لفظ کے اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو ہر لفظ جو ہے وہ یا اسم ہوگا یا فعل ہوگا یا حرف ہوگا، ان میں سے کوئی نہ کوئی ہوگا. اور جملوں کے حساب سے دیکھیں تو ہر جملہ جو ہے وہ یا تو جملہ اسمیہ ہوگا یا جملہ فعلیہ ہوگا. ٹھیک ہو گیا؟ اب یہ جملہ آپ کہیں کہ جملہ ندائیہ کہاں سے آ گیا، یہ تو ہوگا نہیں. لیکن اصل میں دیکھیں یہ جملہ ندائیہ کیا ہے، دو جملہ فعلیوں کو ملا کے بنا رہے ہیں نا، تو ایکچولی تو جملہ فعلیہ ہی ہے دو. یہ پیٹرن ہوگا جی آپ کا جب بھی قرآن مجید میں اس طرح کی آپ کہہ لیں کہ کوئی آیت آ جائے گی. پھر میں کر رہا ہوں سوال آپ کا، میں لیتا ہوں بعد میں. یا زینبو افتح الشبا کا، یا قائم مقام ادو فعل، زینبو قائم مقام مفعول کے، ادو فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر ندا، اور افتح الشبا کا فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر جواب ندا، ندا اپنے جواب ندا سے مل کر جملہ ندائیہ. ٹھیک ہو گیا؟ یا فاطمہ تو اشرب الماء. جی شاباش. یا قائم مقام ادو فعل کے، فاطمہ تو قائم مقام مفعول، جی ندا ماشاءاللہ. اشربی فعل بفاعل، انتی کی ضمیر اس میں فاعل، ماشاءاللہ شاباش ایکسلنٹ. الماء مفعول ہو گیا، فعل فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر جواب ندا. ٹھیک ہو گیا؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. اب یہاں پر فرق کیا ذرا نوٹ کریں. ایھا الانسان آ گیا، یعنی منادہ جو ہے وہ معرف باللام تھا، معرف باللام تھا منادہ. معرف باللام منادہ ہو، مذکر ہو تو حرف ندا اور منادہ کے درمیان ایھا ایڈ کر دیا جاتا ہے. صحیح ہو گیا؟ اب فرق صرف ایک آپ کے سامنے رکھ کے یہ بات بھی سمجھا دیتا ہوں کہ ایھا والے جو جملے ہوں گے ان کی ترکیب میں کیا فرق ہوگا. تو اس میں ایھا جو ہے، گرامر والے کہتے ہیں ایھا جو ہے یہ ہے جی موصوف. ایھو موصوف ہے، یا وہ کہتے ہیں ایھو جو ہے یہ مبدل منہو ہے. ٹھیک ہے؟ ایھو ہاں میں ایھو جو ہے یا موصوف ہے یا مبدل منہو ہے. ہاں جو ہے یہ ہے حرف تنبیہ، حرف تنبیہ. تنبیہ سمجھ رہے ہیں نا، یعنی آپ کو ایکٹیو کرنے کے لیے عرب ایک حرف لے کے آ رہا ہے. صحیح ہو گیا؟ یہ اس طرح کور ہو گیا، اس کو گرامر میں کوئی حصہ نہیں دیا جائے گا، یہ صرف حرف تنبیہ ہے. آگے جو ہے ایھا الانسان، اصل منادہ تو یہ تھا نا، اصل منادہ تو یہ تھا. ایھا تو بیچ میں ویسے لگایا نا کیونکہ وہ منادہ جو معرف باللام تھا. تو یہ جو الانسان ہے نا یہ بنے گا یا تو صفت اس کی یا پھر اسے بدل بن جائے گا. دونوں میں پیٹرن، موصوف اور صفت مل کر یا مبدل منہو اور بدل مل کر یہ بن جاتے ہیں جی. کیا بن جائیں گے یہ بن جائیں گے مفعول. بات سمجھ آ گئی نا؟ یعنی وہی جو زینبو اور ایھا البنتو دونوں لفظ لے لیں ذرا، دونوں مؤنث لے لیں، زینبو اور ایھا البنتو. زینبو تو سمپلی آپ نے اسے مفعول بنا دیا نا قائم مقام مفعول کے. اب ایھا البنتو کو آپ نے مفعول بنانا ہے، لیکن اس کو ذرا اس طرح کھولنا ہے کہ اس میں ایھو جو ہے موصوف ہے اور البنتو جو ہے وہ اس کی صفت ہے. البنتو اس کی صفت ہے یا وہ مبدل منہو ہے، وہ اس سے بدل ہے. اب یہ دونوں مبدل منہو بدل سے مل کر یا موصوف صفت سے مل کر یہ بن گیا جی قائم مقام مفعول. سوری جی ماشاءاللہ جی. دیکھیں یہ فائدہ ہوتا ہے، مؤنث سے کتاب ہے تو پھر ایتھا البنتو، جزاک اللہ خیر.
ایتو حل بنتو، تو وہ بھی ایتو موصوف، ہا تنبیہ کے لیے، اور البنتو جو ہے وہ صفت، موصوف اپنی صفت سے مل کر یا مبدل منہو اپنے بدل سے مل کر قائم مقام مفعول کے. کل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، تو ایھا الکافرون اسی طرح ہوگا، یا ایھا الکافرون اسی پیٹرن پہ، یا حرف ندا قائم مقام ادو فعل کے، ایھا صفت موصوف اور ساتھ کیا حرف تنبیہ، اور الکافرون صفت، موصوف صفت مل کر یا مبدل منہو بدل سے مل کر مفعول قائم مقام مفعول، ادو فعل اپنے فاعل اور مفعول کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ ہو کر ندا. اب جواب ندا کیا ہے؟ لا اعبد ما تعبدون، یہ جواب ندا ہے. تو یہ ایک پیٹرن ڈاکٹر صاحب پکا کر لینا، تو قرآن مجید میں جہاں بھی ایسی ترکیب آئے گی، جہاں بھی ایسی کوئی آیت آئے گی، تو فوراً آپ کا ذہن جو ہے وہ اس ترکیب کی طرف چلا جائے گا. یہ بہت اہم ہے، اسے نوٹ بھی کر لیں، اور اس طرح کے چھوٹے چھوٹے جملے خود بنا کے نا اپنے رولز جو ہیں وہ تازہ کیا کریں. جی یا ایتھا النفس المطمئنہ کریں ذرا اس کو شبیر صاحب، ماشاء اللہ شاباش، بہت زبردست پیاری آیت آپ نے دی ہے جی. نہیں اچھی بات ہے، یہ میرے اسٹوڈنٹس کو اکثر یہ کہتے رہتی ہے جی بولے تو پھنس گئے، لیکن فائدہ ہوتا ہے ماشاء اللہ. بالکل کرے شاید یا کیا ہے اس میں؟ قائم مقام ادو فعل کے ماشاء اللہ. ایتو ہا میں ایتو جو ہے موصوف اور ہا جو ہے تنبیہ کے لیے. النفس المطمئنہ تو، النفس موصوف اور المطمئنہ اس کی صفت، موصوف صفت مل کر صفت بنے ایتو کے لیے یا بدل بنے مبدل منہو کے لیے. اب وہ مبدل منہو اپنے بدل سے مل کر یا موصوف اپنی صفت سے مل کر یہ قائم مقام مفعول ہو گیا. ادو فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر ندا. تو یا ایتھا النفس المطمئنہ. اب جواب ندا کیا ہے؟ ارجعی الی ربک. ارجعی فعل و فاعل، ارجعی فعل و فاعل، الی ربک جار اور مجرور، اور جو مجرور ہے وہ مضاف مضاف الیہ. یہ جواب ندا ہو گیا. ندا اپنے جواب ندا سے مل کر جملہ ندائیہ. تو دیکھیں ایک الحمدللہ آپ کو ترکیب اگر آ گئی ہے تو ہر جگہ قرآن مجید میں آپ اسے اپلائی کر سکتے ہیں. تو یا زینب افتح الشباکا، اے زینب کھڑکی کھول دے. تو یہ جملہ آیا تھا، اور جب ہم اس کی ترکیب اس پیٹرن پہ کر رہے تھے تو یا زینب کو ہم نے مبتدا بنا دیا تھا، تو ایسا مبتدا نہیں بنے گا. ٹھیک ہے، اس کے پیچھے ساری کہانی یہ ہوگی. تو یہ ایسے ہی جملہ بنے گا. اگلا جملہ ہے جی وجلسی علی الکرسی. جی عمران صاحب وجلسی علی الکرسی، وجلسی علی الکرسی کیا ترجمہ کریں گے اس کا؟ اور کرسی پر بیٹھ جا. اجلسی علی الکرسی فعل با فاعل، اور علی الکرسی جار مجرور متعلق فعل، فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہوا. تعالی تعالی یا سعیدتو، یعنی اسے جملہ تھا یا سعیدتو تعالی. تعالی کا مذکر سیکھا کیا تھا جی؟ تعال، تعالی تھا نا، میں نے آپ کو بتایا تھا تعالی اور پھر اس کے بعد تعالی آتا ہے. ٹھیک ہے، واحد مؤنث کے لیے. تو یہ آ، اے سیدہ آ. اجلسی، اجلسی بیٹھ جا. وقرائی اور پڑھ، کیا پڑھ؟ الکتابہ، کتاب کو. ٹھیک ہو گیا جی. کچھ قاعدے آپ کو بتائے گئے ہیں، یہ بھی دیکھ لیں. فعل مضارع میں مؤنث کی علامتیں یہ ہیں. واحد متکلم کے لیے وہی حمزہ، جیسے اجلسو. مخاطب کے لیے تا، مخاطب کے لیے تا، اور آخر میں یا نون اینا کی ساؤنڈ، جیسے تجلسینا. اور غائب کے لیے بھی تا، جیسے تجلسو. فعل امر کے بارے میں کچھ لکھا ہوا ہے، ذرا پڑھ لیں. جس فعل میں مخاطب سے کسی کام کے کرنے کو کہا جاتا ہے وہ فعل امر کہلاتا ہے. فعل امر فعل مضارع سے بنتا ہے. فعل مضارع کی علامت کو دور کرنے کے بعد اگر بات کا حرف ساکن ہے تو اول میں حمزہ لگا دیں اور آخری حرف کو ساکن کر دیں، جیسے تفتح سے افتح ہو، تقرأ سے اقرا. بہرحال یہ ہم نے جس طریقے سے پڑھا ہے ہم اسے ہی یاد رکھتے ہیں. تو ہمارا فعل امر بننا چاہیے. بہرحال وہ ہم نے الحمدللہ بڑے تفصیل کے ساتھ بڑے اچھے طریقے سے اس کو سمجھا ہوا ہے، تو اسی پیٹرن کو یاد رکھیں. بس درخواست آپ سے یہی ہے کہ جو کچھ آپ کلاس میں سیکھتے ہیں اس کو برائے مہربانی کوئی 4-5 اس کی ایگزامپلس کر کے دہرا لیا کریں.
صرف اگر آپ اس کی 3-4 ایگزامپلس کر کے اسے دہرا لیں گے نا، انشاءاللہ تعالیٰ چیز آپ کو نہیں بھولے گی کبھی بھی، تو فائدہ ہوگا آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ. کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ یہ جو میں آپ کو کتاب پڑھا رہا ہوں، اس کا سب سے بڑا مقصد یہ ہے قرآن مجید کی ترکیب کو کرنا. قرآن مجید کی ترکیب اسی وقت آئے گی جب آپ ان جملوں پر اپنا ہاتھ سیدھا کریں گے. یہ سیدھا ہوگا تو انشاءاللہ تعالیٰ قرآن مجید کی ترکیب بھی ہمارے لیے آسان ہو جائے گی. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ترکت فیکم امرین لن تدلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت نبیہ، رواہ امام مالک. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے تم میں 2 چیزیں چھوڑ دی ہیں، تم ہرگز گمراہ نہیں ہوگے جب تک ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے، اللہ کی کتاب اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ.